ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمران خان پروگرام آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ساتھ۔ پروگرام آلٹرنیٹیو میڈیسن میں ہم آپ کو مختلف طریقہ علاج کے بارے میں سکھاتے ہیں، جس میں ہربل، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک شامل ہیں۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر نصر اللہ رانا۔ ڈاکٹر نصر اللہ رانا ENT کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے ہمیں کان اور ناک کے بارے میں بتایا ہے، آج یہ ہمیں گلے کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ گلا جو ہے انسان کا، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پیسج ہے۔ اس کو میں درا خیبر بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چیزیں یہاں سے گھستی ہیں، تو یہ گلا جو ہے یہ انسان کا ہیلدی کنڈیشن میں ہونا چاہیے۔ بچوں میں موسٹ کامن پرابلم از دا ٹانسلس۔ اسکول گوئنگ ایج 5 سے 12 سال میں میکسیمم پیک انسیڈنس بچے کے اتنے موٹے ٹانسلس پھولے ہوئے ہیں۔ میں آؤٹ ڈور میں ہاسپٹل لاہور میں جب تھا انچارج، تو بچے آ رہے ہیں، مائیں پریشان ہیں، کان بہہ رہے ہیں ان کے، ناک بند ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، بخار ہوتا ہے، ریپیٹڈ اٹیکس آف سور تھروٹ along with ہائی گریڈ فیور، بچے کو چھٹی کرانی پڑتی تھی۔ ایسی صورت میں جب ہم گلے کا آپریشن کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں ہو جاتا ہے ٹانسلس کا، میں 2 to 3 منٹس ہارڈلی 5 منٹس میں ہم کر دیتے ہیں، اس کو ساری زندگی دوائیاں کھانے سے نجات مل جاتی ہے۔ اور بچہ جو ہے، جو اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما، قد کاٹ، وہ بھی اس کا بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر ٹانسلس کا بر وقت آپریشن نہ کیا جائے تو بچے کی نشو و نما، اس کی جنرل صحت بہت متاثر ہوتی ہے۔ بار بار اس کو اینٹی بایوٹک کھانی پڑیں گی۔ جب اینٹی بایوٹک کھائے گا اس کا جگر متاثر ہوگا، جب جگر متاثر ہوگا تو وہ کھائے گا کم، جب کھائے گا کم تو اس کے علاوہ اینٹی بایوٹکس شروع میں اس علاج میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ شروع میں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا جو اگر پراپر ہے، جیسے پیٹ میں اللہ رحم کرے کسی کے اپینڈکس ہے، اب ہر شخص کے پیٹ میں اپینڈکس ہے، جب اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اپینڈیسائٹس، تو اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کے گلے میں اللہ نے 2 ٹانسل دیے ہیں، یہ گلے کے 2 چوکیدار ہیں، یہ حفاظت کر رہے ہیں بچے کی۔ لیکن یہ چوکیدار اگر خود اندر گولیاں چلانی شروع کر دیں، چوکیدار چور بن جائیں، تو ایسے اس کو تو فوراً نکالنا چاہیے۔ تو یہ کبھی الرجک بھی ہو سکتا ہے کہ انفیکشس ہی ہوتا ہے ہر وقت؟ نہیں، یہ دیکھو، سٹارٹ میں الرجک ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سپرڈیٹن انفیکشن ہو جاتا ہے، بالکل گلا پہلے متورم ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو جراثیم ہے وہ اماجگاہ بن جاتی ہے، کالونیز بنا لیتی ہیں۔ بچے کا گلا کھول کے دیکھیں، پس کی چھوٹی چھوٹی اندر تھیلیاں بنی ہوتی ہیں، ان میں پس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنے ہوتے ہیں۔ اگر شروع میں یہ بچے نمک کے غرارے کریں تو کیا؟ بہت اچھی بات، آپ نے میرے دل کی بات کر لی، میں تو ابھی بھی کرتا ہوں۔ جو بچے کو اگر آپ شروع سے غرارے کرانے شروع کر دیں، اس کو پاکٹ منی نہ دیں۔ وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اسکولوں کے باہر، یہ چھاپڑیوں والے چورن، املی، گند مند وہ کھلاتے ہیں، اس سے بچے کے گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نمک کے غرارے، بچے ابھی موسم ٹھنڈا ہے، 1 انڈا اس کو روز کھانے کو دیں، اچھی ہائی پروٹین ڈائٹ لیں، سردی سے بچائیں، تو اس کو آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یعنی کہ مائیں گھر سے کھانے کا سامان دے سر کر کے بچے کو بھیجیں۔ بچے کو نیوٹریشن کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر بچے نے کھایا ہوا نہیں ہے تو اس کی انٹرنل ریزسٹنس لو ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا کی جو وہ بچھاڑ پڑتی ہے، موٹر سائیکل پہ بچے کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کوئی سائیکل پہ جا رہے ہیں، کوئی پیدل جا رہے ہیں، تو اس سے بھی مسائل یعنی کہ سردی میں بچے کو لے جائیں تو مفلر باندھ کے، سر مفلر باندھ کے اچھے طریقے سے کور کر کے، اور اس نے کھایا ہوا ضرور ہو، اور اس کو انڈا ضرور دیں۔ میں یہ بتا، انڈا کیونکہ ایک مکمل غذا ہوتی ہے، اس کے باڈی ریزسٹنس پر شہد بھی دیں۔ شہد بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن میں شہد اس کو مانتا ہوں جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اتروا کے درخت سے، میں خود جاتا ہوں، لارنس گارڈن ہے میرا ایک شوق ہے، میں آج آپ کو پرسنل اپنا بتاتا ہوں۔ شروع سے جب وہ اپریل مئی کا مہینہ ہوتا ہے تو وہاں پر درختوں میں سے وہ لگتے ہیں، تو وہاں سے اتروا کے میں وہ مانتا ہوں کہ جو اپنے سامنے، باقی جو ہے نہیں وہ سب میں ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ جنرلی آئی کینٹ سے 100% کوئی کریکٹ ہے کہ نہیں، یعنی چیز یہ ہے کہ شاید بہت اچھی چیز ہے، انڈا دیں، شہد دیں، مچھلی دیں۔ مچھلی جو ہے وہ اس کا اپنا رول ہے فش کا، اس سے باڈی ریزسٹنس بچے کی بڑھتی ہے۔ یعنی مچھلی جو ہے وہ دوسری بھی یوز کر لی جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں A کلاس پروٹین ہے، کولیسٹرول نہیں ہے، اس میں آیوڈین کی کمی نہیں ہوتی۔ اس سے بچے کا برین، دیکھو جو قومیں مچھلی کھاتی ہیں دے آر ویری برائٹ، دل کی بیماری کا انسیڈنس ہے ہی نہیں وہاں پر۔ میں یہ آلٹرنیٹ میڈیسن بتاتا ہوں، یہ پریونشن آف ہارٹ ڈیزیز ہے۔ جو آدمی مچھلی کھاتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ تو یہ مچھلی کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اومیگا 3؟ سر بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کریں گے تو بائی پاس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو اگر بچے کاڈ لیور آئل استعمال کریں، ان کو بیماریاں نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی سر، اور ان کو آپریشن سے نجات مل جائے گی۔ تو اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو کاڈ لیور آئل دیں۔ بالکل، کاڈ لیور آئل بھی دے، اس کو انڈا بھی کھلائے، اس کو مچھلی ہے، مچھلی بھی کھلائی جا سکتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں آپ کی میری ایج گروپ کے، وہ فش کھائیں۔ فش کے ساتھ ساتھ دیکھو ہارٹ کی ڈیزیز نہیں ہونی، فش کے ساتھ آپ کی نمونیا نہیں ہوگا، سردی نہیں لگے گی، جسم میں ایک توانائی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی موسٹ سپیریئر پروٹین بنائی ہے۔ آئی ٹیل یو دس دا بیسٹ پروٹین، وائٹ میٹ اس کو کہتے ہیں، ریئل وائٹ میٹ یہ ہے۔ جو لوگ مچھلی کا استعمال کرتے ہیں، جاپان میں گیا ہوں تو وہاں پر یقین کریں
کہ وہ میں تو سمجھتا ہوں وہ ہر جگہ صبح سے لے کے رات تک مچھلی یوز کرتے ہیں۔ اگر گلے کے اندر غدود بڑھ جاتے ہیں اور یہ الرجی وغیرہ ہوتی ہے، اس کا کیا علاج؟ سر اس کا یہ ہے کہ ٹانسلز اگر متورم ہو جاتے ہیں، ریپیٹڈ اٹیکس آف سور تھروٹ ہوتے ہیں الانگ ود ہائی گریڈ فیور، پھر کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل وہی ہے جیسے پیٹ میں اپینڈکسیکٹمی نہ کریں گے، وہ پیٹ میں آپ کے اللہ رحم کرے اپینڈکس پھٹ کے موت کا باعث بنتی ہے۔ ٹانسل جو ہیں اگر آپ ان کو نہیں نکلواتے بر وقت، وہ آپ کے بچے کے کان کو ڈیمیج کر جاتے ہیں۔ کان بہنے کی سب سے بڑی وجہ ہی ایئر ڈسچارج کی ٹانسلائٹس ہے۔ میرے پاس مائیں لے کے آتی تھی بچے اپنے میو ہاسپٹل میں، تو میں نے یہ کہنا کہ جی بھائی بچے دا جی کان ڈلدا ہے جی، کتوں آئے جی؟ ڈسکے تو آئے ہیں جی۔ دوسرا جی میں ٹوبا ٹیکشن تو آیا۔ اچھا بھائی بہن کہتا ہے یار میں نے اس کا گلے کا آپریشن کرنا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کان کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا جی اس کی اصل کاز وہ ہے، میں کروں گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے بچے، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پلیز فار سیک آف گاڈ، اگر کوئی بچے کا آپریشن نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے تو اس کے لیے کیا علاج؟ سر اس کے لیے پھر احتیاط نمبر 1 یہ ہے کہ کھٹی چیزیں بوتلیں ایسی نمبر 1 پرہیز کریں۔ دوسرا یعنی کہ بوتلیں آپ کوک اور پیپسی کی بوتلوں کا؟ سر ہر طرح کا کوئی بھی جو کولڈ مطلب ٹھنڈا، جس سے بچے کے گلے کو، دیکھو چائنا میں گلے کی بیماری نہیں ہے ہی نہیں ہے، میں گیا ہوں وہاں پر 3 دفعہ، دیر از نو ڈیزیز۔ وہاں پر لوگ گرم پانی پیتے ہیں، راؤنڈ دی کلاک پیتے ہیں اور 12 مہینے پیتے ہیں۔ یعنی کہ مہمان آئے ان کو سبز کہوہ پلایا جائے؟ بالکل سبز کہوہ پلا لیں، نہیں ہے تو اس کو چاہے عام سادہ گرم پانی پلا دیا جائے۔ یہ بوتلیں نہ دیں ان کو؟ نہیں سر کوئی بھی، میں تو آپ کو بتاتا ہوں میں ٹھنڈے پانی کے خلاف ہوں، میں خود نہیں پیتا، آئی ڈونٹ یوز اٹ۔ اللہ کی مہربانی سے گلا نہیں افیکٹ ہوتا۔ جب میں پیتا تھا بڑی پرابلم ہوتی تھی، کبھی اینٹی بایوٹک کھانی پڑتی تھی، کبھی کچھ کرنا پڑتا تھا۔ مجھے اب تقریباً 18-19 سال ہو گئے، آئی ہیو جسٹ لیفٹ۔ تو ہماری قوم نے صحت یاب ہونا ہے، بوتلیں چھوڑ دیں؟ نہیں ہمارے تو سر دیکھو میری بات سننا، یہ المیہ ہے، میں اب اس ملک کا باشندہ ہوں، مجھے پاکستان سے پیار ہے، اور اس جیسا اچھا ملک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ جو پھل آپ کو ریڈی سے یہاں ریڈی سے مل جاتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ میں